الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سر منڈانے کے متعلق ہے۔ بالکل سر کو صاف کرنا۔ فرمایا اگر کوئی حج اور عمرہ اور ضرورت کے سوا سر منڈوائے تو امام احمد سے ایک روایت میں یہ مکروہ ہے، اور ابو موسیٰ اور عبید بن عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے سر منڈوایا وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے۔ جس شخص نے سر منڈوایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ سے دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کے سوا سر کے بال نہ منڈوائے، اور جو آدمی سر کے بال منڈاتا ہے اس میں خارجیوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ یہ خارجی آپ کو نظر آتے ہیں جگہ جگہ کنڈے کیے ہوئے، یہ خارجی ہیں۔ اور کون یہ کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کو فرمایا اگر میں تم کو دیکھ لوں گا کہ تم نے سر کے بال منڈوائے ہوئے ہیں تو میں تم کو پیشانی پر ماروں گا۔ یہ کون کہہ رہے؟ عمر رضی اللہ تعالی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اگر شہر میں کسی کے سر کو منڈا دیکھو، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر شہر میں کسی کے سر کو منڈا دیکھو تو جان لو کہ اس میں شیطان کی خاصیت ہے، کیونکہ جو سر منڈواتا ہے وہ اپنے آپ کو عجم کا ہم صورت بناتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی صورت کو دوسری قوم کے مشابہ بناتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ پس جو روایتیں بیان کی گئی ہیں جب ان سے سر منڈوانے کی ممانعت ثابت ہے تو پھر بالوں کو کٹوانا چاہیے، چاہے ان کو جڑوں کے پاس سے کتروا لے اور چاہے ان کے سرے کتروا لے، جلم کے ساتھ جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل کرتے تھے، اور اگر چاہے تو بالوں کو جڑوں سے کاٹے اور چاہے تو ان کے کناروں سے کٹوائے۔ اور ایک دوسری روایت میں امام احمد سے آیا ہے کہ اگر کوئی سر منڈوائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جعفر کی اولاد کے پاس بھیجا اور اس کو ارشاد فرمایا کہ ان قاصد کو ہمراہ لے آؤ۔ جب ارشاد کے موافق قاصد حاضر ہوا تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے بعد میرے بھائی جعفر پر زاری نہ کرو اور اس کے لڑکوں کو میری پاس لے آؤ۔ جب جعفر کے لڑکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے حجام کو بلایا، ان کا سر منڈوا دیا۔ اور ایک معتبر روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اخیر میں اپنے سر کے بال منڈائے ہیں۔ اس وقت آپ کے سر کے بال آپ کے دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور بعض آدمی کبھی کبھی سر بھی منڈواتے تھے۔ اب کانوں کی لو تک زلفیں رکھی جا سکتی ہیں، اور آخری طریقہ یہ شولڈر تک، کندھوں سے نیچے ہی ہو۔ ہم چشتی ہیں یا ہم ابو علائی ہیں یا ہم فلانے ہیں، تو کوئی طریقہ اسلام میں اس کا اجازت نہیں دیتا، اور یہ جعلی اور جہالت والے لوگ جو ایسا کرتے ہیں اہل اللہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ اور کوئی ایسے بھی ہے کہ بات تو یہاں تک لٹکائے ہوئے، داڑھی بالکل ہی چٹ کی ہوئی ہوتی ہے اور یا تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں جیسے یہودی یا منافق رکھتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور بعض آدمی کبھی کبھی سر بھی منڈاتے تھے اور کوئی ان پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بال رکھنے میں گرامی اور رنج ہے، اس واسطے لوگوں کا یہ فعل معاف کیا گیا ہے، یعنی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ بلی اور زمین میں گھسنے والے جانوروں کا جوٹھا معاف کیا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں جو طریقہ حضور نے بتایا صاحب سے جو منقول ہے وہ طریقہ صحیح ہے، اس پہ چلنا چاہیے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔